تبارك وتعالى في شان حبيبه في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. تمام احباب مل کر صلاۃ والسلام پڑھیں، ذکر و اذکار پڑھیں. چونکہ یہ ذکر مصطفیٰ ہے، ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کی محفل ہے، تو بنیادی طور پر ایک حدیث میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ملائکہ فرشتے جو ہیں وہ زمین پر اترتے ہیں اور وہ جگہ تلاش کرتے ہیں، ایسی جگہ کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ جس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور اس کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہو، ایسی محفلیں وہ تلاش کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے. تو جب اور جس وقت جہاں ان کو وہ محفل ملتی ہے وہ اس محفل میں خود جا کر اس ذکر میں شریک ہوتے ہیں. اور یہ اللہ کے فرشتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ملائکہ ہیں، یہ اس وقت تک ان اللہ کے بندوں کے ساتھ ذکر خدا میں اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ شامل ہوتے ہیں. جب یہ ذکر، یہ محفل جب ختم ہوتی ہے تو پھر وہ واپس چلے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں، اے ملائکو، اے فرشتہ، آپ کہاں گئے تھے؟ تو وہ ملائکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتے ہیں، مالک کریم، ہم زمین پر گئے تھے جہاں تیرے بندے ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، ذکر و اذکار کر رہے تھے، فکر کر رہے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی کر رہے تھے، تو ہم ان بندوں کے محفل میں ہم بھی شامل تھے. تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد فرما رہے تھے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سنتا ہے تو پھر اس وقت ملائکہ کو کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قد غفرت لهم فاعطيتهم ما سألوا او كما قال اللہ تبارک و تعالیٰ. فرمایا کہ اے فرشتوں، جس محفل سے تم ہو کر آئے ہو، جہاں میرا ذکر ہو رہا ہے، جہاں میرے پیارے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے، وہاں جتنے لوگ شامل تھے، جتنے لوگ جتنی دیر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار کر رہے تھے، تو فرمایا کہ میں نے ان تمام کی بخشش و مغفرت کر دی ہے، میں نے تمام کو بخش دیا ہے. صرف بخشا نہیں، آگے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَآتَيْتُهُمْ مَا سَأَلُوا. فرمایا کہ اے ملائکو، وہ اس محفل میں جہاں میرا ذکر ہو رہا تھا، جہاں میرے محبوب کا ذکر ہو رہا تھا، وہاں جتنے لوگ شریک تھے، جن لوگوں نے جو دعائیں مانگی، جو نیک دعائیں مانگی، وہ دعا قبول ہوتی ہے، جو احکامات الہی کے مطابق دعائیں مانگی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں ان تمام کی دعاؤں کو میں نے قبول کر لیا. تو یہ اجتماع ہے، ذکر مصطفیٰ ہے. تو آپ اگر صلاۃ و سلام پڑھیں گے، نعتیں پڑھیں گے، اگر مل کر سبحان اللہ کریں گے، اللہ اکبر کریں گے، تو یقیناً ہمارا نام شمار ہوگا. اور انشاءاللہ جو دعائیں کریں گے تو اس حدیث کے مطابق ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ ہم جو دعائیں کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا. تو تمام آبا مل کر پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا
سب سے اولا سب سے بالا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے نبی سب سے بالا غمزدوں کو رضا مجد دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے سب سے بالا تمام تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے جو ہمارا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار کو ہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحمدی تعالیٰ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا اور اپنے پیارے محبوب کا ذکر خیر ہمیں سننا اور سنانا یہ ہمارا نصیب میں لکھا ہے۔ آپ دیکھیں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو جہاں بازاروں میں ہوں گے، جہاں گھروں میں بھی ہوں گے، مگر یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم خود آئے ہیں، نہیں، بلکہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں بلایا ہے۔ تو اللہ کا احسان ہے کہ جو بھی ہم ذکر و خیر کریں، اللہ تعالیٰ اس ذکر خیر سے ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور اس کے صدقے ہم جتنے بھی مسلمان ہیں تمام کی پریشانیاں، تمام کی مشکلات، تمام جو بیمار ہیں تمام کو شفا عطا فرمائے۔ حاضرین و سامعین، ٹائم مختصر ہے، تو چونکہ آج کا جو پروگرام ہے یہ ہے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابتدا محفل جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں کسی بھی جگہ پر، تو جو جتنے لوگ جمع ہوتے ہیں تو ان جمع ہونے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو محفل کہتے ہیں۔ وہ محفل کسی بھی چیز کی ہوتی ہے، تو ہم یہاں جو محفل ہے یہ اللہ کے رسول کے محبوب کی ذکر کی محفل ہے۔ اس کے بعد ہے میلاد مصطفیٰ۔ اب میلاد کس کو کہتے ہیں، میلاد کیا ہے؟ تو ائمہ لغت اس حوالے سے فرماتے ہیں، علامہ خفاجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ المیلاد وقت الولادہ، فرماتے کہ میلاد کہتے ہیں ولادت کے وقت کو، یعنی جب ولادت ہوتی ہے، پیدائش ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں میلاد۔ اسی طریقے سے ائمہ لغت میں سے ایک اور نام ہے جس کا نام ہے علامہ جوزی رحمۃ اللہ جوہری رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ والمیلاد میلاد الرجل اسم الوقت ولد فیہ، فرماتے ہیں کہ میلاد الرجل یعنی آدمی کی میلاد، کسی انسان کی میلاد کس کو کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں کوئی شخص پیدا ہوتا ہے تو اس کی پیدائش کے وقت کو میلاد کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ میلاد کے حوالے سے، اکبر بڑا ہونے کے حوالے سے پوچھا گیا کہ اے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بڑے ہیں یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام؟ فرماتے ہیں کہ اکبر منی و اقدم منہ فی المیلاد۔ اب اس جگہ پر میں صرف لفظ میلاد کے متعلق بتا رہا ہوں، تو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب تمام انسانوں سے بڑے ہیں، تمام انسانوں کے سردار ہیں، مگر کیا ہے کہ وہ اقدم فی المیلاد، کہ مگر یہ ہے کہ پیدائش کے حساب سے میں پہلے ہوں۔ تو یہاں پر ذکر ہوا ہے میلاد کے حوالے سے۔
تو یہ جو محفل ہے یہ ولادت باسعادت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی محفل ہے۔ تو اس محفل میلاد کے متعلق حضرت ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آتا ہے تو اس محفل کے اندر اگر وہ ادب، احترام، تعظیم کو ملحوظ خاطر رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے پیارے محبوب کو حاضر ناظر رکھ کر جب وہ ادب و احترام کے ساتھ ذکر خیر کرتا ہے تو حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو ہے اس کا ایمان سلامت رہتا ہے، جو اس محفل میلاد کا ادب، احترام، تعظیم کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق عشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر کیا ہے کہ آداب کا ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے، انتہائی اہم ہے۔ تو جہاں بھی محفل ہو، جہاں بھی ہم پیارے مصطفیٰ کی محفل میں ہوں تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی، اسم گرامی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت، صفات کے حوالے سے، کمالات کے حوالے سے بات ہو رہی ہو تو ہم نے چپ کر کے یہ سننا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صفات کمالات ان کو سننا ہے ادب احترام سے۔ تو پھر کیا ہے؟ تو حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرماتے کہ ایسے شخص کا ایمان جو ہے وہ کامل ہے۔ اب اسی طریقے سے یہاں تک تو تھی چند مخصوص یہ باتیں۔ اب اس کا حکم کے حوالے سے آپ حضرات نے تو اکثر سنا ہے، مگر میں صرف ایک آیت جو میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ تحقیق ضرور۔ اب یہاں پر لام ہے لقد، یہاں پر دو باتیں ہیں کہ لام جو آتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے ضرور اور قد تحقیق۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ بیان کیا ہے۔ دیکھو ہم کسی کو بات کرتے کہ یہ آپ نے کام کرنا ہے، مثال میں نے اگر ادا اقبال بھائی کو کہا کہ یہ آپ نے کام کرنا ہے تو اب وہ جب بھی کرے، چونکہ اس کو میں نے تاکیدن نہیں بولا، مگر میں کہوں کہ میں یہ ضرور کرنا ہے، یہ آج ہی ہونا چاہیے، تو اس ضرور کرنے میں یہ تاکید ہوتی ہے کہ یہ آج کرنا ہے اور ضرور کرنا ہے۔ تو یہاں پر اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد کی تاکید کے ساتھ فرمایا کہ تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر احسان فرمایا، ضرور احسان فرمایا۔ کون سا؟ کہ اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے درمیان میں نے اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کے بہت سارے احسانات ہیں، تو اب جب اللہ کا احسان ہو تو اس احسان پر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب تمہیں اللہ کی نعمتیں ملے تو اس نعمتوں کا شکر ادا کرو، اس نعمتوں کا چرچا ادا کرو۔ اب اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں؟ اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، اللہ کی نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ کی لامحدود نعمتیں انسانوں پر، یہاں تک کہ انسان صرف اپنے وجود کے اندر غور و فکر کرے کہ اس انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں رکھی ہیں۔ کیا مثال کے طور پر آنکھ ہے، آنکھ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس آنکھ کی قدر اس سے پوچھو جس کے پاس یہ آنکھ نہیں ہے۔ یہ کان ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی قدر اس سے پوچھو جس کے پاس یہ سنائی دینے والے کان نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے پاؤں اللہ کی نعمت ہے۔ انسان کے جتنے وجود کے اندر جتنے بھی چیزیں تمام وہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ یہ تو صرف ہم اپنے وجود میں دیکھتے ہیں، مگر اس کے علاوہ جب زندگی میں ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کے بہت سارے احسانات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے مومنوں پر احسان کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احسانات کیے، کسی احسان کے اوپر مومنوں کو جتلایا نہیں، مگر ایک احسان جب کیا تو اس کے اوپر جتلائے۔ وہ کون سا ہے؟ کہ اذ بعث فیہم رسولا، کہ اے مومنوں میں نے تمہارے اندر اپنا پیارا محبوب بھیجا۔ تو یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ تو یہاں تک مختصر یہ آیت تھی۔ اب اسی آیت کے تحت ایک حدیث ہے، یہ میں نے غالباً گزشتہ جو بھی جمعہ ہے اس میں بھی میں نے بیان کی تھی۔ تو حدیث کیا ہے
کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج علی حلقۃ من صحابۃ فقال ما اجلسکم فقالوا جلسنا نذکرہ ونحمدہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا کہ حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جب مسجد نبوی میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ صحابہ کرام ایک جگہ پر سارے جمع ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو فقال، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا ما اجلسکم، کہ تم یہاں پر کس لیے جمع ہو، کیوں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو؟ تو فرمایا کہ فقالوا جلسنا نذکر اللہ، کہ ہم یہاں پر اس لیے بیٹھے ہوئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کو یاد کرتے ہیں، وَنَحْمَدُهُ، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو فرمایا، آگے کیا فرمایا؟ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے اوپر ہدایت دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام جیسا ہمیں دین عطا فرمایا۔ اس کے بعد آگے کیا فرمایا؟ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ یہ ایک صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ کیا احسان ہے؟ فرمایا کہ بکا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ جیسا محبوب فرمایا، تو اس اوپر ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں، اس کے اوپر ہم اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ تو دیکھو یہاں بھی یہ حدیث سے ثابت ہے کہ صحابہ کرام نے جب اللہ کی بہت سارے نعمتیں، مگر جب آقا علیہ السلام کی جو ولادت کی جو بات ہے تو اس نعمت کے بارے میں فرمایا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر نعمت کی ہے، کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، آپ ہمیں ہمارے درمیان آپ کو بھیجا، اس کا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جب یہ بات ہوئی تو آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حلف لیا۔ کیا حلف لیا؟ مثال کوئی بات ہے کہ میں کہوں کہ یہ ایسا ہوا ہے، تو نصر اللہ بھائی سے کوئی بات ان کا ہوئے تو میں کو واقعی ہوا ہے، اس سے کوئی حلف ہوں کہ خدا کی قسم لے کر بتاؤں کہ قسم بتاؤ یہ ہوا ہے، تو آقا علیہ السلام نے اس وقت صحابہ سے پوچھا کہ واللہ ما جلسنا الا ذاک، کیا اللہ کی قسم تم اس لیے بیٹھے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے درمیان بھیجا ہے، تمہارے اوپر احسان کیا ہے؟ تو کہا کہ جی یا رسول اللہ ہم اس لیے بیٹھے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام نے صحابہ سے کہا، اے صحابہ یہ میں نے حلف کیوں لیا ہے؟ یہ نہیں کہ میں نے تمہارے اوپر اعتبار نہیں کیا، تمہارے اوپر میرا شک تھا۔ کہا کہ نہیں، میرا شک نہیں تھا، میرا تمہارے اوپر اعتبار تھا، بھروسہ تھا، مگر میں نے جو حلف اٹھایا ہے وہ کیوں؟ فرمائے کہ آتانی جبریل فاخبرنی ان اللہ تعالی عز وجل یباہیکم فی الملائکہ، فرمائے کہ یہ میں نے حلف اسی لیے اٹھایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو تمہارا ذکر کرنا ہے، یہاں پر بیچنا ہے، یہ ملائکہ کے اوپر، وہاں ملائکہ ہیں، وہاں پر تمہارے اوپر یہ اللہ تعالیٰ فخر فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فخر فرماتا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ تمہارے اوپر اتنا بڑا احسان کیا ہے۔ اب یہ بات ہو گئی آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام کا مجموعی طور پر میلاد کے حوالے سے۔ اب میں صرف 4 باتیں بیان کروں گا خلفائے راشدین کے حوالے سے، کہ خلفائے راشدین نے اس میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کیا فرمایا۔ تو اس میں سب سے پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ من انفق درہما علی مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ، او کما قال علیہ السلام۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت پر، کوئی شخص کی میلاد پر، ولادت پر اگر کوئی شخص 1 درہم بھی خرچ کرتا ہے، 1 درہم بھی خرچ کرتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کان رفیقی فی الجنہ، فرمایا کہ اگر کسی نے آقا علیہ السلام کی ولادت پر 1 درہم بھی خرچ کیا تو وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اس کے بعد اسی حدیث کے تحت علامہ عابد سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ
پھر کیا ہوا کہ اس وقت حضرت میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 100 اونٹ ذبح کیے تھے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اور اس کا صدقہ کیا۔ اب اسی طریقے سے اگلی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں ولادت با سعادت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے حوالے سے؟ فرماتے ہیں کہ من عظم مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد احیا الاسلام۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے، تو کیا فرمایا؟ آگے فرماتے ہیں کہ فقط احیا الاسلام، کہ اگر کسی شخص نے ولادت با سعادت کی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی تو گویا اس نے اسلام کو زندہ کیا، گویا اس نے اسلام کو زندہ کیا۔ اسی طریقے سے حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ من انفق درہما علی مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکأنما شہد غزوۃ بدر وحنین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمائے کہ جس شخص نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 1 درہم بھی خرچ کیا، جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت با سعادت پر 1 درہم خرچ کیا، آگے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں گویا وہ غزوہ بدر اور غزوہ حنین میں شریک ہوا۔ تو یہ صحابہ کرام سے یہ منسوب ہے۔ اسی طریقے سے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتا ہے اور میلاد تو اس کی تعظیم کرتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے، تو فرمایا کہ ایسے شخص کو اس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے دنیا سے ایمان کے ساتھ اٹھائے گا، اور آگے فرماتے ہیں کہ اسے بغیر حساب جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ حضرت علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ من انفق مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان المصطفیٰ لہ شافعا و مشفعا۔ فرمایا کہ جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت با سعادت پر اگر 1 درہم بھی خرچ کیا تو ایسے شخص کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت شافی اور مشفی ہوں گے۔ پھر یہاں تک کہ اگر کوئی شخص 1 درہم خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا اس کے 10 گنا بڑھا کر اسے عطا کرے گا۔ تو یہ مختصر تھی، اور اس میں یہ موضوع تو کافی لمبا ہے، چونکہ ہمارا جو ٹائم مختصر ہے، تو الحمدللہ ہمارے بہلا سے ہمارے بھائی بھی تشریف لائے ہیں، تو چونکہ ہمارے یہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ سندھی میں بھی تھوڑا بیان ہونا چاہیے، تو میں سب سے پہلے تو ہمارے معزز علماء کرام حضرت علامہ مولانا سائیں شفیق احمد جلالی صاحب اور اس کے ساتھ جو احباب ہیں، جتنے بھی آپ احباب ہیں، تمام جتنے لوگ آئے ہیں تمام کے ہم شکر گزار ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ محفل میلاد کے حوالے سے ہم جمعۃ المبارک میں روزانہ بیان کرتے ہیں، تو مختصر یہ میں نے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہیں۔ تو چونکہ فرمایا کہ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوتا رہے گا۔ تو